بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے سلسلے میں ہم نے جو موضوع ہمارا جاری ہے وہ عاریت کے اصول اور احکام ہے۔ عاریت کے بارے میں ہم نے جیسے عرض کر دیا تھا کہ اس کے عنوانات کو ہم کل 6 نکات میں تقسیم کر رہے ہیں، اور ان 6 نکات میں سے گزشتہ نشست میں ہم نے پہلے 2 نکات آپ کے سامنے رکھ لیے تھے، عاریت کی تعریف اور عاریت کا حکم۔ آج کی نشست میں ہم تیسرا عنوان شروع کر رہے ہیں، یعنی عاریت کی شرائط۔ عاریت کے عقد کے لیے فقہا نے مختلف شرائط کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے چند اہم شرائط جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو معیر ہے، یعنی اپنی چیز عاریت پر دینے والا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں اہلیت ہو، یعنی وہ عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، وہ ناسمجھ بچہ بھی نہ ہو۔ البتہ فقہائے حنفیہ کے ہاں پھر معیر کے لیے بالغ ہونا تو ضروری نہیں ہے، دیگر فقہا کے ہاں پھر اس کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے، لیکن فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ بالغ تو نہ ہو کم از کم، لیکن سمجھدار ہو اور ناسمجھ بچہ یا مجنون نہ ہو۔ تو یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مستعیر، یعنی جس شخص کو چیز عاریت پر مل رہی ہے، وہ باقاعدہ اس چیز پر قبضہ کر لے، کیونکہ عقد عاریت جو ہے ایک عقد تبرع ہے، اور عقد تبرع اس وقت کمپلیٹ اور مکمل ہوتا ہے جب اس چیز پر قبضہ کیا جائے۔ تو سامنے والا شخص جب اس عاریت کی چیز پر قبضہ کرے گا تب عاریت کا عقد مکمل ہو جائے گا، اور تب اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس چیز کو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے عاریت کے عقد کے مطابق۔ تیسری بنیادی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو عاریت پر دیا جا رہا ہے وہ ایسی چیز ہو کہ اس کی ذات اور عین کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع حاصل کرنا ممکن اور جائز ہو۔ اسی لیے کچھ فقہا اس کے لیے یہ ضابطہ بھی بیان کرتے ہیں نا کہ کل ما جازت اجارتہ جازت عاریتہ، کہ ہر وہ چیز جس کو اجارے پر اور کرائے پر دینا جائز ہے اس کو عاریت پر دینا بھی جائز ہے۔ لہٰذا یعنی ایسی چیز کو آپ عاریت پر دے سکتے ہیں جو استعمال کرنے کی وجہ سے ختم نہ ہو، بلکہ استعمال کے باوجود بھی اس کی ذات اور اس کی عین تو برقرار رہے، ہاں البتہ اس کے منافع اور سروسز استعمال ہو، مکان ہے، زمین ہے، برتن ہے، گاڑی ہے، یہ ایسی چیز ہے جو استعمال سے ختم نہیں ہوتی بلکہ ان کی ذات برقرار رہتی ہے اور ان کے منافع کو استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسی چیز کو عاریت پر دیا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو عاریت پر دیا جا رہا ہے وہ معلوم اور متعین ہو، کیونکہ کسی نامعلوم اور مجہول چیز کو عاریت پر اگر کوئی دے گا تو وہ عاریت کا عقد درست نہیں ہوگا۔ آخری جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ عاریت کو کسی شرط یا مستقبل کے کسی واقعے پر معلق کرنا بھی جائز نہیں ہے، کہ ایک شخص کہے کہ اگر آج بارش ہو گئی تو میں نے آپ کو اپنے مکان کچھ عرصے کے لیے مفت استعمال میں دے دیا، یا اگر تم نے وہ فلاں کام کیا تو میں نے آپ کو اپنی یہ گاڑی جو ہے کچھ عرصے استعمال کے لیے دے دی۔ تو عاریت کو اس طرح مستقبل کے کسی واقعہ یا شرط پر ڈیپینڈ کرنا، معلق کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ عاریت کے بارے میں جو چند اہم شرائط ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا چوتھا نقطہ یا چوتھا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ عاریت کی اقسام۔ فقہا نے عاریت کی 2 قسمیں ذکر کی ہے، بعض فقہا نے کئی قسمیں ذکر کی ہے، مثلا مجلۃ الاحکام العدلیہ کی جو شرح ہے درر الحکام علامہ علی حیدر رحم اللہ کی، انہوں نے عاریت کی تقریباً 16 قسمیں لکھی ہے، لیکن وہ تمام قسمیں دراصل 2 قسموں کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ سمٹ سکتی ہیں۔ 2 ہی قسمیں ہیں عاریت کی، 2 بنیادی قسمیں ہیں اصلی۔ وہ قسمیں 2 یہ ہے، ایک ہے عاریت مطلقہ اور دوسری قسم ہے عاریت مقیدہ۔ پھر عاریت مطلقہ کے اندر ذیل میں کئی صورتیں آتی ہیں، عاریت مقیدہ کے ذیل میں بھی کئی صورتیں آتی ہیں، تو اس اعتبار سے پھر اس کی قسمیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بنیادی مفہوم انسان کو یاد ہو دونوں کا، عاریت مطلقہ اور عاریت مقیدہ کا، تو پھر اس کی ذیلی اقسام کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ عاریت مطلقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک اپنی چیز کسی کو عارضی طور پر یا مفت میں استعمال کے لیے دیتے ہوئے کسی بھی قسم کی شرط یا قید نہیں لگاتا، بلکہ کسی کو دے دیا کہ ہاں بھائی یہ اس کو استعمال کرو، نہ تو یہ شرط لگائی کہ دن کو استعمال کرنا، رات کو استعمال نہیں کرنا، نہ تو کوئی وقت طے کیا کہ بھائی کب تک استعمال کرنا ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص حدود طے کی کہ کہاں کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں، نہ اس کے لیے طریقہ استعمال بتایا، کچھ بھی شرط نہیں لگائی اور ایسے کر کے اس کو دے دیا۔ تو
تو یہ اس کو کہتے ہیں عاریت مطلقہ۔ عاریت مطلقہ کا حکم یہ ہے کہ ایسی چیز جو ہے جس شخص کو عاریت میں مل جائے وہ اس کو ہر طرح سے استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ کسی بھی مقصد کے لیے تو استعمال کر سکتا ہے، جس طرح مالک استعمال کر سکتا ہے اسی طرح اب جس آدمی کو عاریت میں ملی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ عرف کا بھی خیال رکھے اور اس چیز کے مقصد استعمال کو بھی کا بھی لحاظ رکھے۔ مثلا اگر چیز ایسی ہے جس کو عرف میں جس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہو تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، عرف کے خلاف کام نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کپڑے کی مارکیٹ ہے، اس کے بیچ کسی نے کسی کو 1-2 مہینے کے لیے مفت میں ایک دکان دے دی، تو اب اس دکان میں وہ لوہار کا کام یا ایسا کام نہ کرے جو وہاں آس پاس جو ہے وہ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہو۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مثلا اگر کسی نے کسی کو گھوڑا دے دیا عاریت کے طور پہ تو اس پر لازم ہوگا کہ اس گھوڑے پر اتنی سواری یا اتنا سامان لا دے کہ جس کو وہ برداشت کر سکتا ہو۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اتنا استعمال کرے کہ اس کو یا اس طریقے سے اس کو جو ہے اس پر سامان لا دے کہ وہ مر جائے، نقصان ہو جائے، تو یہ تو جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال تو عاریت مطلقہ میں بنیادی اصول یہی ہے کہ آپ ہر طرح سے استعمال تو کر سکتے ہیں لیکن ضرر سے بچنا ضروری ہوگا اور مقصد استعمال کو دیکھ کر عرف کے مطابق اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ دوسری قسم ہے عاریت مقیدہ۔ عاریت مقیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص یا مالک جو ہے اپنی چیز کسی کو عاریت پر دیتے ہوئے کوئی شرط یا قید لگا دیتا ہے۔ اب یہ شرائط یا قیود کئی طرح سے ہو سکتی ہے، تو ان قیود کو دیکھتے ہوئے علماء نے اس کی مختلف صورتیں ذکر کی۔ مثلا وقت کی شرط لگا دی کہ بھئی یہ جو چیز ہے، یہ جو مثلا میں آپ کو اپنا جانور دے رہا ہوں، اس جانور کو آپ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں لیکن دن کو، رات کو نہیں، تو ٹائم مقرر کر دیا۔ یا مکان اور مقام کی شرط لگا دے کہ بھئی اس کو فلاں فلاں مقام پہ جگہوں پہ استعمال کرنا، گاڑی دے دی لیکن بھئی اس کو فلاں روٹ پہ اور سڑک پہ چلانا ہے، کسی اور جگہ نہیں، یا فلاں شہر میں اس کو استعمال کرنا، شہر سے باہر نہیں لے کے جانا۔ یا مقصد استعمال کو بتا دیا کہ میں مکان میں دے رہا ہوں لیکن اس کو ذاتی رہائش کے لیے اختیار کرو گے، رہائش کے علاوہ اس میں کوئی کاروبار نہیں کرو گے، یا اس طرح کوئی اور اس طرح کی شرط لگا دی، تو ایسی صورت میں یہ واضح ہے کہ عاریت کے مقیدہ کے اندر مالک نے جو بھی شرط لگائی ہو تو لینے والے پر لازم ہوگا کہ اس شرط کی رعایت رکھے اور اس کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ اگر وہ ان شرائط کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس پر زمان آ سکتا ہے، ویسے تو اس پر زمان نہیں ہے لیکن پھر اس کو زمان آ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو 5واں نقطہ ہے ہمارا وہ ہے عاریت کے ضوابط۔ عاریت کے عمومی ضوابط ہے کچھ، جس طرح ہم ہر باب کے آخر میں ذکر کرتے ہیں، ان ضوابط کو ذہن میں رکھنا جو ہے فائدے سے خالی نہیں ہے، مختلف کتب سے ان ضوابط کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں ایک ضابطہ ہے کہ لا تنعقد العاریۃ بالوعد، کہ محض وعدہ کرنے سے عاریت کا عقد منعقد نہیں ہوتا کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو اپنا یہ مکان کچھ عرصے کے لیے فری میں دے دوں گا، یہ تو محض وعدہ ہے، اس سے عقد عاریت منعقد نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے سکوت المعیر لا يعد قبولا، کہ بھئی معیر یا مالک جو ہوتا ہے جو اپنی چیز کسی کو عاریت پر دیتا ہے اس کی خاموشی کو قبول نہ کہا جائے۔ یا اسی طرح بعض علماء نے یہ قاعدہ بھی لکھا ہے کہ لا ينسب الى ساکت قول، کہ خاموش شخص کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز بطور عاریت مانگ لے اور مالک خاموش ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اجازت ہے اور آپ لے لو چیز، نہیں، خاموشی کو اجازت نہیں قرار دیا جائے گا۔ ہاں بعض صورتیں ہیں جس میں نکاح وغیرہ کے اندر یا وہ الگ ضابطے ہیں، لیکن عاریت کے سلسلے میں مالک کی خاموشی کو اجازت نہیں قرار دیں گے۔ تیسرا جو ضابطہ ہے وہ ہے القبض شرط فی العاریہ، اس کا بھی ہم نے شرائط میں تذکرہ کیا تھا کہ عاریت میں قبضہ ضروری ہے، قبضے کے بغیر عقد عاریت کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح چوتھا ضابطہ ہے یلزم تعین المستعار، کہ جس چیز کو عاریت پر دیا جا رہا ہے اس کا معلوم اور متعین ہونا ضروری ہے اور لازم ہے، اس کا بھی ہم نے شرائط کے اندر تذکرہ کیا تھا۔ پانچواں ضابطہ ہے الاعارۃ مبنیۃ علی المسامحہ، کہ عاریت کی بنیاد مسامحت اور چشم پوشی پر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مثلا اس میں کچھ نہ کچھ جہالت کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ ویسے انسرٹنٹی اور جہالت کی وجہ سے کانٹریکٹ خراب ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، لیکن عاریت ایسا عقد ہے کہ اس میں گنجائش ہی گنجائش ہے، عقد تبرع ہے،
تو عقود تبرع کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں مسامحت اور چشم پوشی اور یہ چیزیں جو ہے اس طرح کی گنجائشیں دی جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان دوسرے کو اپنی چیز بطور عاریت دے رہا ہے اور مقصد استعمال کو واضح نہیں کرتا، مقصد استعمال مجہول ہے، تو بس جائز ہے عاریت کا عقد. مثلا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اپنا یہ مکان عاریت پر دے رہا ہوں 1 مہینے کے لیے، تو یہ جائز ہے، اگرچہ یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ اس کو کس مقصد کے لیے اس مکان کو استعمال کریں گے، لیکن بہرحال مقصد استعمال کو اگر معلوم نہ بھی ہو، اس میں جہالت بھی ہو، تو بھی اس کی علماء نے گنجائش دی ہے. چھٹا ضابطہ ہے کہ ما امکن الانتفاع به مع بقاء عینه جازت اعارته، کہ ہر وہ چیز کہ جس کی عین کے باقی رکھتے ہوئے اس سے انتفاع اور نفع حاصل کرنا ممکن ہو، اس کو عاریت پر دینا جائز ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا. اسی طرح بعض علماء نے اس کو یوں بھی لکھا ہے کہ اعارۃ ما لا يمكن الانتفاع به الا بالاستهلاء یکون قرضا، کہ جس چیز کو خرچ کیے بغیر اس سے نفع حاصل کرنا ممکن نہ ہو، اس کو عاریت پر آپ نہیں دے سکتے، اس کا عاریت پر دینا تو قرض ہے. تو عاریت اور قرض میں یہی بنیادی فرق ہے کہ قرض میں انسان جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو سامنے والا اس چیز کو استعمال کر کے ختم کر دیتا ہے، پھر اسی کی مثل چیز آپ کو واپس کرتا ہے. میں آپ کو پیسے دیتا ہوں قرض، آپ اس کو استعمال کر کے ختم کر کے اس کا مجھے بدل دیں گے. اس کی طرح میں نے آپ کو 1 کلو گندم قرض دے دیا، آپ اس کو استعمال کر کے ختم کریں گے، بعد میں اس جیسی گندم مجھے دے دیں گے. لیکن عاریت یہ نہیں ہے. عاریت میں سامنے والا جو ہے چیز کو ختم نہیں کرے گا. مثلا مکان ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ مکان کو ختم کر دیں، مکان کو استعمال کریں گے، وہی مکان مجھے واپس کریں گے. برتن دے رہا ہوں یا کوئی اور چیز، تو جو بھی ہے اس میں چیز ختم نہیں ہوتی، چیز برقرار رہتی ہے، اس سے صرف سامنے والا منافع اور نفع حاصل کر کے پھر وہی چیز واپس کر دیتا ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک اہم ضابطہ ہے. 7واں ضابطہ ہے کہ ما ينتفع به انتفاعا محرما لا تصح اعارته، ہر وہ چیز جس سے حرام نفع ہی لیا جا سکتا ہو اس کو عاریت پر دینا جائز نہیں ہے. مثلا آلاتی موسیقی وغیرہ جس کو صرف حرام کام میں استعمال کیا جاتا ہو، اس کو عاریت پر آپ دیں گے تو یہ تو اعانت علی المعصیت ہے، گناہ کے کام میں تعاون ہے، اور یہ بنص قرآن حرام ہے، ناجائز ہے. 8واں ضابطہ ہے کہ کل شرط ینافی عقد الاعارہ فهو لاغ، کہ ہر وہ شرط جو عاریت کے عقد کے خلاف ہو وہ لغو شرط ہے. مثلا اگر آپ کسی کو کوئی چیز عاریت پر دیتے ہیں اور اس کی اور ساتھ میں کوئی ایسی شرط عائد کرتے ہیں جو عاریت کے مقصد کے خلاف ہے، تو یہ تو پھر لغو ہے، شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ مثلا آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ چیز عاریت پر تو دے رہا ہوں، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے. تو جب استعمال ہی نہیں کریں گے تو پھر عاریت پہ دینے کا کیا مطلب؟ تو یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں پھر یہ امانت بن جاتی ہے، یہ معاملہ امانت بن جاتا ہے اگر سامنے والا جو ہے اس کو آپ استعمال نہ کرنے کی شرط لگاتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک اہم ضابطہ ہے. ضابطہ نمبر 9 ہے نفقۃ المستعار علی المستعیر، کہ جو جس چیز کو عاریت پر دیا جائے اس کے یومیہ خرچہ اور معمول کا خرچہ وہ وہی شخص برداشت کرے گا جس کو چیز مفت میں استعمال کے لیے ملی ہے. اصل مالک برداشت نہیں کرے گا، اصل مالک تو اس کا وہ برداشت کرے گا، یعنی کہ اصل ضمانت وغیرہ یا اگر وہ چیز ضائع ہو جائے، لیکن عام یومیہ اور معمول کا جو خرچہ ہے وہ مالک برداشت نہیں کرے گا، وہ مستعیر کے ذمہ ہوگا. آخری جو ضابطہ ہے جو بڑا اہم ہے کہ العاریۃ امانۃ فی ید المستعیر، کہ عاریت کی چیز مستعیر کے ہاتھ میں امانت ہوتی ہے. اب اس سلسلے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کو کسی نے کوئی چیز عاریت پر دے دی فری میں استعمال کے لیے کچھ عرصے کے لیے، تو کیا اور اس کے ہاتھ میں وہ چیز ضائع ہو جائے تو کیا اس پر اس چیز کا نقصان اور ضمان لازم آئے گا یا نہیں؟ تو اس بارے میں فقہاء کی 3 آراء ہے. فقہاء شافعیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ عاریت کا قبضہ ضمان ہے، قبضہ امانت نہیں ہے، لہٰذا اگر مستعیر کے ہاتھ میں چیز ضائع ہوگی تو اس پر ضمان اور نقصان لازم ہوگا بہر صورت، خواہ اس نے جان بوجھ کر چیز ضائع کی ہو یا ویسے ہی ضائع ہوئی ہو. دوسری رائے فقہاء حنفیہ اور مالکیہ کی ایک رائے وہ یہ کہ مستعیر کا قبضہ امانت ہے، جیسے کہ اس ضابطے میں آیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اگر چیز ضائع ہوگی تو اس پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا. ہاں البتہ اس نے جان بوجھ کے ضائع کر دی وہ الگ بات ہے، پھر تو ہوگا، لیکن اگر اس کی کوئی غلطی نہ ہو اور اس نے جان بوجھ کے چیز ضائع نہ کی ہو تو پھر اس پر کوئی ضمان نہیں آئے. اور فقہائے مالکیہ کی مشہور رائے جو تیسری رائے وہ یہ ہے کہ اگر عاریت کی چیز ایسی ہے جس کو چھپایا جا سکتا ہے، جیسے کپڑے ہے، زیور ہے، تو اس کا ضمان تو مستعیر پر آئے گا، لیکن اگر وہ ایسی چیز ہے جس کو چھپایا نہیں جا سکتا جیسے کہ مثلا زمین وغیرہ، تو اس کا ضمان مستعیر پر لازم نہیں ہوگا. تو یہ ہے بنیادی طور پر عاریت کے چند اہم عمومی ضوابط. اس کے بعد جو اگلا عنوان ہے وہ ہے عاریت کی کچھ جدید صورتیں.
आरियत की आजकल कई सूरतें हैं, माशरे में छोटी मोटी इसकी बहुत सी सूरतें राइज है। हर जिन लोगों में आपस में बेतकल्लुफी होती है, दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे से इस तरह की चीज मांग कर इस्तेमाल करते रहते हैं। मसलन किसी दोस्त ने दूसरे से मोटरसाइकिल कुछ देर के लिए इस्तेमाल के ले लिया, या पड़ोसी एक दूसरे से कुछ बर्तन और बिस्तर वगैरह इस्तेमाल के ले लेते हैं, तो वो सब कुछ आरियत के उसूल उस पर अप्लाई होंगे। बहरहाल यहाँ दो बातें जो है वो अहम है। एक, दुल्हन का जेवर। आजकल शादी ब्याह के मौके पर दुल्हन को ससुराल या शोहर के घर की तरफ से जेवरात वगैरह दिए जाते हैं। तो कभी जब तलाक वगैरह की नौबत आती है तो इसके बारे में सवाल किया जाता है कि ये जेवर का मालिक कौन होगा। तो इस बारे में ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर दुल्हन को बाकायदा गिफ्ट के तौर पर और मालिक बनाकर जेवर दे दिए गए, वो तो गिफ्ट है, औरत उसकी मालिक हो गई। या औरत को बतौरी महर जेवरात मिल गए तो उसकी भी औरत मालिक है। लेकिन अगर इस बात की वजाहत हो गई कि भाई औरत को जेवर देते हुए ये वजाहत कर दी कि भाई ये आरियत जो है, आरियत है, आर्जी इस्तेमाल के लिए कुछ अरसे आपके पास रहेंगे, फिर वापस हम लेंगे, तो फिर ये आरियत है, फिर औरत और दुल्हन से वापस लिए जा सकते हैं। और जहां इस तरह की वजाहत ना हो कि वो औरत को मालिक बनाकर जेवर दिए जा रहे हैं या बतौर आर्जी तौर पर इस्तेमाल के लिए, तो इस सिलसिले में फिर फुकाहा ने लिखा है कि उर्फ को मदार रखा जाएगा। उस खानदान और उर्फ में देखा जाएगा कि दुल्हन को शादी के मौके पर जो जेवर दिया जाता है वो बतौर मिल्कियत दिया जाता है या आरियत के तौर पर। तो जो भी उर्फ होगा उसके मुताबिक फैसला किया जाए। दूसरा जो अहम मसला है वो है लाइब्रेरियों की किताबें। आजकल मुख्तलिफ लाइब्रेरियों वाले जो मुताले के लिए मुफ्त में किताबें देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उस पर भी आरियत के उसूल लागू होते हैं। हाँ, जिन लाइब्रेरियों वाले ने बाकायदा हर किताब के मुताले के लिए फीस मुकर्रर की हो, वो तो इजारा है कि मैं आपको अपनी किताब दे रहा हूँ 1 महीने के इस्तेमाल के लिए, मुताले के लिए, और 5 रुपए जो है उसका मसलन आप देंगे, तो ये तो इजारा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर फीस नहीं ली जाती, सिर्फ बतौर जमानत रकम ली जाती है और बाकी वो मुताले के लिए मुफ्त किताबें दी जाती है, तो ये आरियत है, उस पर आरियत के उसूल अप्लाई होंगे। अगर तो मुताले करने वाले ने जानबूझकर गड़बड़ करके जाया कर दिया या गफलत करके किताब जाया कर दी, तो उस पर जमान आएगा। लेकिन अगर उसकी कोई कोताही वगैरह ना हो और उसने बाकायदा साबित कर दिया ये कि मेरी गलती नहीं थी, मुझसे किताब जाया हुई है, तो फिर ऐसी सूरत में उससे जमान वगैरह भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर वो साबित नहीं कर सका तो फिर उससे मकतबे वाले जमान वगैरह और नुकसान ले सकते हैं। तो बहरहाल ये आरियत के कुछ मुख्तसर बातें थी, बुनियादी उसूल और मबाहिस थे जो तकरीबन आपके सामने आ गए। इसके बाद इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम अपना अगला मौजू शुरू करेंगे।